عشاء میں ساتھ رہتے ہیں اور فجر کی ساتھ پڑھ کر پھر جاتے ہیں. تو ان دونوں نمازوں کی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عمل اٹھایا جاتا ہے وہ حالت رکوع و سجود میں، جس کی وجہ سے شیطان کہیں کا نہ رہا، اور جسے ایک سجدے کی وجہ سے ملائکہ یہ ملکوتی صفات کے مالک قرار پائے. اور دوسری بات یہ کہ ان نمازوں میں جو آدمی شیطان پر فتح پا لے، باقی ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصر کی نماز رات کے لیے امان اور فجر کی نماز دن بھر کے لیے امان ہے، یہ تو ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دیگر نمازوں کے لیے ان نمازوں کی پابندی سے راہیں آسان ہوتی ہیں. یہ حقیقتاً ایک جامع مقدمہ آپ اس کو کہیں یا پورے خطبے کا خلاصہ تھا. اب آئیے ذرا ان پوائنٹ کی طرف سے یا ان نصوص جو قرآنی آیات ہیں، حدیث، ان کے اعتبار سے جائزہ ہم لیتے ہیں الصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کا. ایک تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں قسم کھائی ہے جس صورت کی بڑی اہمیت ہے. اس میں اگرچہ راجع مراد یہ ہے کہ اس سے مراد پورا زمانہ ہے جس میں بہت سی عصر کی نمازیں آتی ہیں، جس میں عہد نبوی بھی آتا ہے، اور لیکن اہل علم اور مفسرین کا ایک بڑا طبقہ سورہ عصر میں جو قسم ہے عصر کی، اس سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں. قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی پابندی اور حفاظت کا حکم دیا ہے کہ وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کریں اور خصوصاً درمیانی نماز. اس سے مراد جملہ مفسرین نے، اگرچہ یہ بھی بڑا جامع مسئلہ ہے کہ کیا مراد ہے اس سے، ساری نمازیں ہیں، فجر کی بھی ہے اس میں شامل یا نہیں، لیکن تمام مفسرین اس بات پر عہد صحابہ سے لے کر تائیدہ متفق ہیں کہ اولی اس سے مراد عصر کی نماز ہے. کیا دوسری بھی اس میں شامل ہے؟ نہیں ہے، علیحدہ مسئلہ. اب اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یا تفسیر نبوی کو، تو نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے کئی اعتبار سے. نمبر ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب میں، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ فتح بھی کہا جاتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی نوید ملی، طوفان اور بارشوں کی وجہ سے مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے، پھر دفاع میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، اور دیگر دن بھر کی نمازیں گئی، ظہر، عصر، مغرب، اور پھر بالترتیب رات میں ساری نمازیں جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبارکی ادا کی، بلکہ قضا کی. یہ نہیں کہ دوسرے دن کا انتظار کیا، ہر نماز کے ساتھ ایک بچہ نماز. تو یہ میرے خیال میں لوگوں کا ذاتی اجتہاد ہے، ورنہ کسی امر مجبوری کی وجہ سے اور آدمی کے بے بسی کی وجہ سے نمازیں چھوٹ جائیں، اگر پیچھے ہو جائیں، اس کا کوئی بھی سبب ہو، نیند، غفلت یا بھول چوک، تو پھر پہلی فرصت میں ساری نمازوں کو اسی ترتیب سے، لیکن ایک ہی وقت میں، یعنی اگر زور سے پہلے وقت ملتا ہے تو ساری پہلے دن کی نمازوں کو رات اس طرح کے حالات میں چھوٹ گئی ہیں، ان کو ایک ساتھ فرض نمازوں کو سنتوں کو چھوڑ کر ادا کیا جائے یا قضا کیا جائے. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احزاب یا جنگ خندق میں نمازیں ترک ہو گئی، چھوٹ گئی. تو جب فارغ ہو کر نماز پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم من نار شغلون عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، یہی کہا کہ شغلون عن صلاة العصر وہی الصلاة الوسطى، کہ اللہ ان جو غزات، یہ حملہ آور مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے غزوہ احزاب میں مدینے پر حملہ کیا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. تو خیر اس تفسیر میں جائیں کہ ظالموں کے لیے بد دعا وغیرہ، تو بھر دیں کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ، صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا، مصروف کر دیا، یا یہ کہ عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، اور یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، وسطیٰ سے مشغول کر دیا، اور یہ عصر کی نماز ہے. یہ اس بات کی اہمیت ہے کہ حالانکہ زور کی بھی چھوٹی تھی، مغرب کی بھی چھوٹی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پر ترکیز کی اور نام لے کر خصوصیت کے ساتھ عصر کی نماز کا ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے. ایک اہمیت جو یہ مبارک وقت ہے، اللہ
تعالیٰ کے اذکار کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے لیے جمعہ کے روز بھی تقریباً سب سے راجح جو اس سلسلے میں فتویٰ ہے کہ قبولیت دعا کا جو وقت ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز سے کچھ وقت پیشتر، بالخصوص جمعہ کے روز۔ اور عموماً ایک تو اس وقت کی اہمیت، دوسرے عصر کی نماز کی اہمیت، تیسرے عصر کی نماز کا اثر جو دیگر انسان کے کریکٹر اور عام نمازوں وغیرہ پر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ پرانی بعض جو تعریبی معاملات ہیں ان کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جہاں پر قسم دلانے وغیرہ کا مسئلہ ہے کہ دو باہمی آدمی کے درمیان میں تنازع ہو، قسم لی جائے، یا یہ ہے کہ گواہی لی جائے تو کہا جائے، یا وصیت وغیرہ پر گواہی لی جائے کہ ایسے دو شاہد یا قسم کرنے والے عصر کے بعد قسم کھائیں اس وقت کی اہمیت کی وجہ سے۔ اور یا تو یہ قسم اگر سچا ہوگا تو بیڑا پار کرنے والی، اور نہ بیڑا غرق کرنے والی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو اس وقت کی اہمیت کا علم ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی کام کرے اللہ وجہ بصیرہ، علم و بصیرت کی روشنی میں کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً عصر کے بعد، جس کو کہتے ہیں شام مساء یا شام کے اذکار وغیرہ پر جو اہمیت، اس کی اہمیت کو توجہ دی۔ خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کے واقعات دے سکتے ہیں، بے شمار واقعات صحابہ سے نماز کے بعد خطاب کے بعد نصیحت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں جو مراجعات سے علمی ہوتی تھی عموماً عصر کی نماز کے بعد۔ مزید اگر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، بالخصوص خلفائے راشدین کی زندگی میں، تو نمازوں کی یقیناً اہمیت ہے، لیکن عصر کی نماز کی یا تو عموماً کسی وجہ سے آدمی اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹی نہیں تھی، وقت سے قضا نہیں ہوئی تھی، صرف جماعت چھوٹ گئی، تو جس پر کہا انہوں نے کہ لقد غتر مالی واہلی، میرے اہل و عیال و مال سب کو تباہ و برباد۔ اور بعض اہل علم نے کہا بعض تابعین میں سے کسی کی عصر کی نماز کا قضا ہو جانا اس کے کسی کے فرزند یا بیٹے یا اکلوتے بیٹے کی وفات سے زیادہ تکلیف دہ یا نقصان دہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین کی پوری زندگی میں نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تابعین میں سے حسن بصری، دیگر جو بہت سے اہل علم مفسرین ہیں جنہوں نے تفسیر کی، اور اسی طریقے سے قرآن میں جو عصر کی اہمیت اور جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے عصر کی نماز سے متعلق اذکار یا دیگر معاملات وغیرہ طے کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ عصر کی نماز کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ مزید برآں سابقہ انبیاء کی سیرت میں ہم اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں پریڈ یا عرب، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، تیار ہو کر صدقے کے گھوڑے آئے، اور واقعی اس خطے کے گھوڑے شام بیت المقدس کے عرب گھوڑوں میں انہی کی وجہ سے عرب گھوڑے مشہور بھی ہیں۔ تو ان گھوڑوں کی ایک پریڈ دیکھ رہے تھے، فوجی پریڈ یا گھوڑوں کی، تو اس میں عصر کی نماز قضا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اب سلیمان علیہ السلام دوڑے اور پھر کہا کہ کہتے ہیں ان کو کہا گھوڑوں کو پریڈ کے لیے اس کو کہا کہ بھائی رکھو گھوڑوں کو دوڑائے جائے، تو اس قدر اس سے وہ جو ہے پریڈ طویل ہو گیا کہ یہاں تک کہ نگاہوں سے وہ جو گھوڑا بٹالین تھی جو بھی وہ اوجل ہو گئی، حتیٰ توارد میں لکھ جاتی۔ پھر کہا کہ نہیں کو واپس لے کر آؤ۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اس خیر، حب الخیر یا مال کی محبت، گھوڑوں کی محبت، یا اس پریڈ کو دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز ہاتھ سے نکل گئی، کہا واپس آؤ۔ بعد میں ان کو کہتے ہیں کہ تلوار پکڑی اور ذبح کر کے، ذبح جس کا مطلب یہ پرانی آیات کا کہ انہیں ذبح کیا، ان کے چار پیر کاٹنے کے بعد لوگوں کو صدقہ کر دیا، کیونکہ سب کا قوم گھوڑوں کی گوشت وغیرہ کھایا جاتا تھا۔ اور سبب یہ بنایا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے، کیونکہ گھوڑوں سے بہت زیادہ محبت تھی، ظاہر بات ہے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے کام آتے ہیں، کہ ان کی محبت یا ان میں مشغولیت نے مجھے عصر کی نماز سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ قضا ہوگی کہ اللہ کے
ذکر سے غافل کر دیا، کہیں خیر اور مال اور عیال کی محبت، مال کی محبت اللہ کے ذکر پر غالب نہ آ جائے۔ جو چیز غالب آئی، جو سبب بنی ہے، وہ بھی دانستہ طور پر نہیں، دانستہ طور پر کہا اسی کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو عموماً 5 وقتہ نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی دین کا وہ ستون ہے جس پر حقیقتاً دین کا یہ پورا شامیانہ قائم ہے، اور یہی وہ ہے جو مسلمانوں کا شعار ہے، جسے ایک مسلمان کو غیر مسلم سے پہچانا جاتا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس کو چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑے تو مشرک بن جاتا ہے، جس کی مغفرت کا کوئی چانس نہیں۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بے نمازی کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ساری دنیا کے گناہ جمع ہو جائیں، موحد و نماز کا پابند ہو، جہنم میں سزا مل سکتی ہے۔ تو ذرہ نماز ہے تو ذرہ برابر ایمان ہے، نماز چھوڑی تو ذرہ برابر ایمان بھی نہیں ہے۔ لہذا عموماً نمازوں کی پابندی کی جائے، خصوصاً فجر کی نماز، کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں ہوتا ہے، اور یومیہ اس کی جو حاضری رپورٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں جاتی ہے وہ بہتر جاتی ہے، اور غیر حاضر نہیں ہوتا اللہ کے ذکر میں۔ اور عصر کی نماز کی ہر اعتبار سے ایک اللہ تعالیٰ کی روزانہ کی جو رپورٹ جاتی ہے بندوں کی، اس کے اعتبار سے، اور دوسرے رات جب آدمی نیند کا سامنا کرتا ہے، جو موتی کی ایک بالنیابہ موتی کی ایک اسسٹنٹ کیفیت ہوتی ہے، اس سے پہلے ذکر اذکار، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، کیونکہ رات میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ داخل ہوتا ہے جس طرح دن میں فجر کی نماز کے بعد۔ تو جو شخص ان 2 نمازوں کی اہمیت کرے، کیونکہ عموماً دنیا کے زیادہ لوگ ان 2 سے پہلے تھکان سے نڈھال ہوتے ہیں اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، یہ بہت انتہائی وہ پرہیزگار جن کو اللہ نے بہت عظیم سرٹیفکیٹ دے کر اپریشیٹ کیا ہے، کیا کہا ہے، تتجافی جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا، کہ ان لوگوں کے بستروں سے پہلے کیا فوراً دور ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یعنی بستر بڑی مرغوب محبوب چیز ہوتی ہے، وہاں سے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے دونوں ٹائم، چاہے اثر ہو چاہے جو، کہ اہل ایمان یا اللہ تعالیٰ کی ولایت کے مقام پر وہی لوگ ہیں جن کے پہلو اللہ کے خوف سے، عذاب کے خوف سے، نماز چھوڑنا بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور طمع، کیونکہ یہ نماز ہے، اگر نماز آدمی پڑھتا ہے، موحد ہے، اس کے علاوہ بے شمار گناہ کیوں نہیں ہے، کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر آخرت جنت میں جائے گا، ورنہ کوئی راستہ ہی نہیں نکلنے کا جہنم سے۔ تو اللہ کے خوف اور دوسرے اللہ کی بخشش کے طمع، اس سے وہ اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا اور خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو حشر سامانی سے بندے کو بچانے کے لیے ڈال، اور پہلا سوال آخرت میں نماز ہی، اور قبر میں اس میں شک نہیں کہ جو سوالات ہوں گے ان میں ضمن نماز شامل ہے۔ آذا صلی اللہ علیہ نبی۔ اور پھر قبر میں اگرچہ امام صاحب نے ذکر کیا کہ بندہ وہاں جو ٹیسٹ لیا جائے گا، جس کو آپ کے ایک معمولی سا ٹیسٹ، اس کا بھی تعلق اثر کی نماز سے ہے، ظاہر بات ہے وہی یاد کرے گا جو پڑھتا ہو، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ کہیں جلدی پڑھا اور واپس جا کر لا کر شٹر اٹھانے کے لیے دوڑ پڑا آدمی، تو ظاہر بات ہے اس کی کیفیت نہیں ہے، اس کو دعا نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے صحیح معنوں میں پابند بنائے، نماز بجماعت کے، اور ہماری ضروریت کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں، ہماری ضروریت کے دل و دماغ میں، تمام احباب اور خیر اندیشوں طلباء و طالبات کے دماغوں میں اپنا خوف اور اپنی نعمتوں کا طمع اتنا ڈالیں کہ کہیں وہ ان کے خیر کی طرف، شر کی طرف قدم نہ اٹھیں اور خیر سے پیچھے نہ رہیں۔ شر سے بچنے کے لیے خوف بہت ضروری ہے، اور خیر میں رواں دواں مستمر رہنے کے لیے طمع اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لالچ اور امید انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ جو تصوف کا بعض جاہل لوگوں کا فلسفہ ہے کہ بلا کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس کی قرآن آیات اور احادیث سے
कहीं तायद नहीं होती, बल्कि दूसरी जगह एक तो ये है ये सूरत जो आपके सामने पढ़ी गई, दूसरी जगह भी अल्लाह ताला कहता है कि यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, कि वो अपने रब को खौफ और तमा, नाराज़गी के डर से और अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत और बख्शिश और जन्नत के तमा और लालच में वो क्या करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं। हाज़ा सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।